منتظر تھے کہ ہمیں ٹوٹتا دیکھیں، ہم ضبط کرتے کرتے پتھر کے ہو گئے، پتھر کے ہو گئے۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ میں غریب ہوں، یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے روپے نہ ہوں، آپ کے پاس اچھا کھانے اچھا پہننے کے لیے نہ ہو۔ شرم کی بات یہ ہے کہ آپ بد کردار ہوں، آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوں، آپ کو کسی کی عزت کرنا نہ آتا ہو۔ قابل شرم چیزیں یہ ہیں، غربت کوئی قابل شرم چیز نہیں، آنسوؤں کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ سمجھنے والے اس کو موتی سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنے والے محض پانی کا ایک قطرہ، لیکن میرے رب کی بارگاہ میں یہ بڑا مقام رکھتے ہیں۔ یہی عاصی کے من کو یوں دھو ڈالتے ہیں جیسے درختوں کو بارش۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ پیار کرنے والوں میں اور کچھ نہ ہو، لیکن ایک بات ہوتی ہے، بے ادب نہیں ہوتے، دل دکھاؤ کیسا بھی بد دعا نہیں دیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ساتھ چھوڑ دینے کی دھمکیاں نہیں دیتے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کی دعا قبول کی جاتی ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، نہیں، مگر میں اس کو جانتا ہوں جو دعائیں قبول کرتا ہے۔ اگر آپ اڑ نہیں سکتے تو دوڑو، اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو چلو، اگر آپ چل نہیں سکتے تو رینگو، پر آگے بڑھتے رہو۔ اپنی سوچ اور سمت کو درست رکھیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ راستے پر کنکر ہی کنکر ہوں تو ایک اچھا جوتا پہن کر اس پر بھی چلا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک اچھے جوتے کے اندر ایک بھی کنکر ہو تو ایک صاف ستھرے راستے پر بھی کچھ قدم چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی باہر کے چیلنجوں سے نہیں، ہم اپنی اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ ہماری سوچ اور خیالات ہی ہمارا مستقبل طے کرتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہوئے کہا، بیٹا، میرے مرنے کے بعد میرے پیروں میں یہ پھٹے پرانے موزے پہنا دینا، میری خواہش ہے مجھے قبر میں اسی طرح اتارا جائے۔ باپ کا مرنا تھا کہ غسل و کفن کی تیاری ہونے لگی، چنانچہ حسب وعدہ بیٹے نے عالم دین سے وصیت کا اظہار کیا، مگر عالم دین نے اجازت نہ دیتے ہوئے فرمایا، ہمارے دین میں میت کو صرف کفن پہنانے کی اجازت ہے۔ مگر لڑکے نے کافی اصرار کیا، جس کی بنا پر علماء شہر ایک جگہ جمع ہوئے تاکہ کوئی نتیجہ نکل سکے، مگر ہونا کیا تھا، لفظی تکرار بڑھتی گئی۔ اسی اثنا میں ایک شخص آ گیا اور بیٹے کو باپ کا خط تھما دیا، جس میں باپ کی وصیت یوں تحریر تھی، میرے پیارے بیٹے، دیکھ رہے ہو، کثیر مال و دولت، جاہ و حشم، باغات، گاڑی، کارخانہ اور تمام امکانات ہونے کے باوجود اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ میں ایک بوسیدہ موزہ اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ ایک روز تمہیں بھی موت آئے گی، آگاہ ہو جاؤ کہ تمہیں بھی ایک کفن ہی لے کے جانا پڑے گا، لہٰذا کوشش کرنا کہ جو مال و دولت میں نے ورثے میں چھوڑی ہے اس سے استفادہ کرنا، نیک راہ میں خرچ کرنا، بے سہاروں کا سہارا بننا، کیونکہ جو واحد چیز قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی وہ تمہارے اعمال ہوں گے۔